پیارے بچوں، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ٹونی چڑیا اپنی بیٹی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ دونوں ہی ماں بیٹیاں جنگل سے پھل اکٹھے کرتی اور اپنا گزارا کرتی تھیں۔ دونوں کا گھر بھی بہت پیارا تھا۔ ٹونی اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتی تھی۔ اس کی بس ایک ہی بیٹی تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا، جنگل میں گیا تھا اور کسی شیر نے اس کو کھا لیا۔ تب سے ٹونی جنگل میں اکیلے ہی اپنی بیٹی کے ساتھ پھل اکٹھے کرتی تھی۔ ایک دن دونوں ماں بیٹی جنگل سے پھل اکٹھے کرنے جا رہی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی پیارا سا پنچھی بیٹھا رو رہا ہے اپنے گھونسلے کے پاس۔ بہت چھوٹا سا تھا۔ چڑیا نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے تو ماتا پتا ہی نہیں ہیں، وہ دونوں تو فوت ہو چکے ہیں۔ چڑیا نے کہا، ارے تو تم اکیلے رہتے ہو کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، پرسوں ہی میری ماں کی وفات ہوئی ہے، میری ماں مر گئی ہے۔ میرے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے اور میرے ساتھ رہنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے رات کو بہت ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے میں رو رہا ہوں کہ اب میں کیسے رہوں گا، مجھے کون کھانا کھلائے گا اور میرے ساتھ کون رہے گا؟ ٹونی نے کہا، ارے آج سے تم میرے بیٹے ہو، میرے ساتھ چلو، میں تمہاری ماں ہوں۔ پھر ٹونی اس کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ ٹونی نے کہا، میں ہی تمہیں کھلاؤں گی اور میں ہی تمہیں سلاؤں گی، مجھے اپنی ماں سمجھنا۔ طوطا بہت خوش ہو گیا اور پھر ٹونی نے ایسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ اس نے بالکل اس کو اپنے بچوں کی طرح رکھا۔ جیسے وہ اپنی بیٹی کو کھلاتی تھی اسی طرح وہ اس کو بھی کھلاتی تھی، اور جہاں اس کی بیٹی سوتی اسی جگہ وہ اس کو بھی سلاتی۔ وہ دونوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس کو ایک بیٹا مل گیا تھا اور اس پیارے سے پنچھی کو ایک ماں مل گئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے بھی کہا تھا کہ اس کو اپنا بھائی ہی سمجھنا، اور اس کی بیٹی بھی اس کو اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ جاؤ کھیلو باہر دونوں، میں تھوڑا سا کام کر لوں، تھوڑے پھل اکٹھے کر لاتی ہوں۔ دونوں باہر کھیل رہے تھے اور بہت ہی ان کو مزہ آ رہا تھا، موسم بہت اچھا تھا۔ چڑیا نے کہا، بس زیادہ دور نہ جانا، پاس پاس کھیلنا، یہاں پر شکاری ہوتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ دونوں نے کہا، ماں آپ فکر نہ کرو، ہم زیادہ دور نہیں جائیں گے۔ لیکن اچانک وہاں پر ایک چیل آیا اور اس پیارے سے پنچھی کو اٹھا کر لے گیا۔ چڑیا کی بیٹی رونے لگی اور چیخنے لگی کہ کوئی بچاؤ، کوئی بچاؤ، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ طوطا بھی بہت رو رہا تھا اور اپنے آپ کو چھڑا رہا تھا۔ پھر اس کی بیٹی اپنی ماں کو بتانے کے لیے چل پڑی کہ اپنی ماں کے پاس آئی تو اس کی ماں پھل اکٹھے کر چکی تھی۔ اس نے ماں سے کہا کہ ماں جلدی چلو، ایک چیل بھائی کو اٹھا کر لے گیا ہے، میں نے بہت روکا لیکن وہ رکا نہیں۔ چڑیا نے کہا، کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ کس طرف گیا ہے؟ تو اس کی بیٹی نے کہا، ہاں ہاں ماں، میں تمہیں بتاتی ہوں وہ کس طرف گیا ہے۔ وہ بہت ہی ظالم چیل تھا، اس نے آ کر ایک جھپٹا مارا اور بھائی کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نے چھڑانے کی بہت کوشش کی، بہت شور مچایا، لیکن وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر چڑیا اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرف کو اڑ گئی جس طرف اس کی بیٹی نے کہا تھا کہ یہاں سے وہ چیل اپنے بھائی کو لے کر گیا ہے۔ چڑیا اور اس کی بیٹی اڑتے اڑتے اسی سمت میں جا رہی تھیں جہاں سے وہ چیل گزرا تھا۔ وہ تلاش کر رہی تھیں کہ اچانک ان کو ایک درخت پر چیل بیٹھا نظر آ گیا۔ اس نے اس پیارے سے طوطے کے بچے کو دبوچ رکھا تھا پاؤں میں اور کھانے ہی والا تھا کہ چڑیا وہاں آ گئی اور کہا کہ پیارے چیل بھائی، اس کو مت کھاؤ، یہ بچہ میں نے پالا ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، تم ایسا کرو کہ بدلے میں میری بیٹی کو لے لو اور اس کو کھا لو۔ چیل نے کہا، واہ واہ، یہ تو اور بھی اچھا ہے، یہ زیادہ مزے کی ہوگی، یہ تو تم نے بڑی اچھی قربانی دی، اتنی قربانی تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ چڑیا نے کہا، کیا کروں، یہ تو بغیر ماں باپ کا بچہ ہے نا، میں نے وعدہ کیا ہے اس کو پالنے کا، لو میری بیٹی لے لو۔ اور پھر چڑیا نے اپنی بیٹی چیل کو دے دی اور چیل نے اس کو دبوچ لیا، اور چڑیا وہاں سے آنکھیں بند کر کے اس بچے کو لے کر چلی گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی ہمت ہار دیتی۔ آخر اپنی اولاد کسی کو اس طرح دے دینا کھانے کے لیے کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا۔ پھر چڑیا اس کو لے
لے کر گھر آ گئی۔ طوطے نے کہا ماں تم میری بہن کو اس کو دے آئی ہو، مجھے مار دینے دیا ہوتا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ چڑیا نے کہا نہیں میرے بیٹے، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، تم بھی میری اولاد ہو اور تمہارے تو پہلے سے ہی ماں باپ نہیں ہیں، میں نے یہ قربانی اس لیے دی تاکہ سب لوگ ایسا کریں اور اپنے بچے سے بڑھ کر کسی یتیم کو سمجھیں۔ اور وہ لے کر اندر آ گئی اور وہ دونوں رونے لگے اپنی بیٹی کو یاد کر کے۔ چڑیا نے کہا کاش میری بیٹی زندہ ہوتی، اور اچانک ہی اس کی بیٹی آ گئی اور اپنے ماں کے گلے لگ گئی۔ وہ دونوں خوشی سے نہال ہو گئے۔ ماں نے کہا ارے بیٹی تو زندہ سلامت ہے، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ چڑیا نے کہا ہاں ماں، اس چیل نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے کہا کتنی اچھی ماں ہے تمہاری، دوسروں کے بچوں کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی دے دی، اور میں کیسا ہوں کہ میں دوسروں کے بچے چھین کر کھا جاتا ہوں، میں بہت برا ہوں، میں ایسا نہیں بننا چاہتا، مجھے تمہاری ماں کی قربانی بڑی اچھی لگی، مجھے کوئی اور مل جائے گا پنچھی، میں کوئی اور پنچھی کھا لوں گا، تم جاؤ، تمہاری ماں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے کیونکہ اس نے دوسروں کے ساتھ اچھا کیا، اس لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میں بھاگتے ہوئے یہاں پر آ گئی ہوں، ماں آپ بہت اچھی ہو اور بھائی بھی بہت اچھا ہے۔ چڑیا نے کہا واقعی نیکی کا صلہ نیکی ہی ہوتا ہے، بھلائی کا صلہ بھلائی ملتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا کرو تو اپنے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، اسی لیے تو دیکھو میں نے بغیر کسی لالچ کے اس طوطے کو پالا تھا تو میرے ساتھ اچھا ہوا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی تو ابھی لائک کا بٹن دبا دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ سب آپ کے دوست بن جائیں۔ تو یاد ہے نا آپ کو، لائک اینڈ سبسکرائب جلدی سے کریں۔